ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان میں انصاف ایسا بھی دیکھا ہم نے کہ ایک پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی جو ہے، میں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ہی تھا جب ان کو فارغ کیا گیا. ان کو ایک سزا دی گئی، بڑی معمولی سزا تھی، لیکن وہ سزا کا امپیکٹ یہ ہوا کہ ان کو پرائم منسٹرشپ جو ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑا. ہم نے پرائم منسٹر نواز شریف کو دیکھا، اس وقت کے پاپولر ووٹ لے کے وہ آئے ہوئے تھے، لیکن ان کو اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی وزارت عظمیٰ سے جانا پڑا کہ انہوں نے اپنی رسیدیں نہیں دی تھی. لیکن وہ تو احتساب میں معاملہ گیا صرف اس وجہ سے کہ اقامہ جو تھا الیکشن کمیشن میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. اس کے اندر جو کمپنی تھی جس کی وہ کہتے ہیں تنخواہ بھی نہیں لیتا، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کاغذات میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. صرف اس بنا کے اوپر انصاف کا اتنا اعلیٰ معیار دیکھا ہم نے پاکستان میں کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو گھر چلا گیا. اب یہ فارن فنڈنگ کیس جس کے اوپر آج پی ڈی ایم دھرنا دیتی پھر رہی ہے، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر وہ ثابت ہو جائے کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 میرے سامنے ہے، کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو روح ہے وہ میرے سامنے ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ تحریک انصاف نے یا کسی بھی پارٹی نے باہر سے فنڈنگ لی ہے، کسی اور کنٹری سے چیریٹی کے نام پہ لی ہے یا ویسے فنڈنگ لی ہے، کسی اور نیشنل سے لی ہے، کسی اور آرگنائزیشن سے لی ہے، تو اس کی جو ہے پارٹی رکنیت جو ہے، یہ پارٹی کی رکنیت نہیں، پارٹی کی پوری حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس پارٹی کے فنڈز جو ہے اس کو ضبط کرنے کا مجاز ہے. اور وہ اگر یہ فیصلہ کر لے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، تو پھر وہ ایک ریفرنس دے گا گورنمنٹ کو، اور گورنمنٹ سے یہ کہے گا کہ آپ یہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھیج دیں. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے پھر کہ یہ ریفرنس جو فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے اس کو اپہولڈ کیا جائے. اور گورنمنٹ کا بھی اس میں بڑا رول ہوتا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس کو ایویلیویٹ کرتی ہے اور وہ جب آگے بھیجتی ہے. لیکن آئی تھنک اٹس مینڈیٹری کہ گورنمنٹ کو بھیجنا ہی پڑتا ہے سپریم کورٹ کے پاس، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کو اس کے بعد اس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ کیا ہے اس پولیٹیکل پارٹی. انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جس پارٹی کی فارن فنڈنگ کا مسئلہ چل رہا ہے، جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ پتہ نہیں جوئش لابی سے ہی پیسے لیے ہیں، بی جے پی کی اس سے بھی پیسے لیے ہیں، وہ خود پاور میں ہیں. تو پاکستان میں اتنا اعلیٰ انصاف تو ہے نہیں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے خلاف ریفرنس کو سپریم کورٹ بھیج دے. بڑی مشکل سے بھیجنا پڑے گا اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ یہ وہی تحریک انصاف ہے جو پچھلے 6 سال سے اس معاملے کے اوپر سٹے لے رہی ہے، جس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ ان کے پاس چھپانے کے لیے بڑا کچھ ہے. ادروائز تو اگر آپ پہ الزام لگے، اس طرح عمران خان صاحب پہ بنی گالا کا الزام لگا تھا، وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ خود گئے، انہوں نے اپنے سارے کریڈینشل، ساری ٹرانزیکشن سب کچھ پیش کیا اور صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ لے کر اچھلتے کودتے کورٹ سے باہر آ گئے. اور آج وہ جو ہے پوری اپوزیشن کے منہ پہ لہرا لہرا کے مارتے ہیں کہ صادر کو امین تو صرف میں ہوں، باقی سب تو جو ہے وہ اللہ کے عذاب کے لائق ہیں. لیکن اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب نے نہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی بات کی، نہ اپنی پارٹی کو کہا کہ اس معاملے کو جو ہے فوراً کلیئر کیا جائے کہ پارٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. تو اس لیے شک بنتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس فارن فنڈنگ کو لے کے چھپانے کے لیے بڑا کچھ ہے. آج جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا، جس میں آبویسلی بلاول بھٹو صاحب کو تو بہت مس کر رہی ہے پی ڈی ایم، اور باقی کے لوگ بھی وہ اس تحریک سے بالکل لا تعلق اور الگ نظر آتے ہیں. اس کے ریزن پیپلز پارٹی جو بھی دے، لیکن وہ اس تحریک سے اب اس طرح جڑے ہوئے نظر نہیں آتے. بلکہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی چھیڑ بن گیا بلاول بھٹو، کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی یہ کہہ کہ صحافی چھیڑتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو آج آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. مولانا فضل الرحمان بڑے اس پہ جو ہے وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور سوال کا جواب بھی نہیں دیتے. لیکن آج کا جو جلسہ تھا، جو احتجاج تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے، اس میں بڑی ہی سخت لینگویج یوز کی، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان نے. مریم نواز نے تو وہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کھول کے بتائی کہ جس کی بنا پر اگر یہ بات صحیح ہو تو تحریک انصاف جو ہے اس کا ایز پارٹی ختم ہو جائے گی. اور ایز پارٹی ختم ہو جائے گی تو آبویسلی اس ملک کے اندر اگر نواز شریف فارغ ہو سکتے ہیں، یوسف رضا گیلانی فارغ ہو سکتے ہیں، تو وائی ناٹ تحریک انصاف؟ یہ انصاف کا سوال ہے بیسکلی. تو انہوں نے جو دو چیزیں، دو یہودیوں، ایک یہودی اور ایک بی جے پی کے ممبر کا نام لے کے بتایا. اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگرچہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعلق لوگوں کے بڑے شکوک ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف جائے گی کہ نہیں جائے گی، لیکن آپ ذرا مریم نواز کے ان کے پیش کردہ حقائق ذرا سن لیں. اتنے واضح اور ہوش اڑا دینے والے حقائق ہیں جن کا فیصلہ 3 سال تو کیا 3 دن میں ہو سکتا ہے، لیکن 3 سال سے یہ سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. 4 درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے. عمران خان نے 24 مرتبہ کارروائی رکوانے کی کوشش کی. چور کی گردان کرنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا. 2 ملکوں سے اس کو بہت بڑے فنڈ آئے. ایک ہے انڈیا
जो मेंबर है उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया, और जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शिप्स। कहता है ये सब मेरे एजेंट्स ने किया है। या तो वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है या वो पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ समझता है। मुंतखब हुकूमत को गिराने में पैसा इस्तेमाल करने का पता था, मगर ये पता नहीं था कि करोड़ों और अरबों और खरबों जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। अगर पैसा देने वाले एजेंट्स थे तो तुम्हें इक्तदार में लाने वाले, तुम्हारे हर जुर्म और हर गलती पर पर्दा डालने वाले एजेंट्स कौन हैं? बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की मौलाना फजल रहमान ने, ज़रा वो भी सुन लें। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि तहरीक इंसाफ ने 6 साल से इस पर स्टे लिया हुआ है। जी सुनवा दें। ताकतवर इदारों ने इंतखाबात पर कब्जा किया, उन्होंने नताइज मुरतब किए और कौम पर एक डफली बजाने वाले को मुसल्लत कर दिया, एक नाअहल हुक्मरान को इसलिए हुक्मरान बनाया गया। अहमक सामने रहेगा और असल हुकूमत उसके पीछे खड़े हुए ताकतवर इदारे करेंगे। यहूदी एजेंट है, वहां से उसको सपोर्ट हासिल है। इसराइल और हिंदुस्तान के फंड से उसने इलेक्शन लड़े हैं। एक मशकूक शख्स को जिसने भी बिठाया है, जिसने भी पुश्तबानी की है, जिसने भी उसको सहारा दिया है, वो सब के सब मशकूक हो जाते हैं। कहते हैं इदारों का नाम मत लो, तो फिर क्या नाम दूं इनको मैं? तो फिर निकित अब्बाई कहना पड़ेगा। इन नापाक हुक्मरानों के खिलाफ, नाजायज हुक्मरानों के खिलाफ मैदान जिहाद में रहना है। उस्मान डार साहब, मलिक अहमद खान साहब, परवेश खान साहब, बहुत वार्म वेलकम। डार साहब, ये जो आपको आज सुनने को मिल रहा है इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के और उसके दरमियान सड़क के ऊपर खड़े होकर सारी बातें हुई, डफली बजाने वाला अहमद प्राइम मिनिस्टर, यहूदी एजेंट, हिंदुस्तानी एजेंट, ये सब कुछ आपको सुनने को ना मिलता अगर आप इंसाफ के एहतराम में 6 साल तक इस मामले को ना लटकाते। मैंने कल भी आपके एक मेंबर से पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जरताज गुल साहब, आज आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास छुपाने के लिए क्या ऐसा है जो 6 साल से आप स्टे लेते आ रहे थे? देखिए कामरान, अगर आप 6-7 साल की बात कर रहे हैं तो मैं आपके नाजरीन के सामने रखना चाहता हूँ, इन 6 से 7 साल में 5 साल तो मलिक अहमद खान साहब या मरियम सफदर साहिबा उनकी खुद हुकूमत थी। पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके सामने सवाल रखता हूँ, अगर हमने कोई चोरा चकारी की होती, हमने झूठ बोला होता, हमने दस्तावेज में कोई गड़बड़ की होती, तो ये छोड़ते हमें जिस तरह हम पनामा को लेके 2016-17 में आगे बढ़ रहे थे? आप बताएं, इलेक्शन कमीशन की सारी टीम इन दोनों पार्टीज की लगाई हुई थी तब, पीपल्स पार्टी और PMLN की। मैं सवाल रखता हूं आपके सामने भी कामरान, अगर हम ये सारा टोपी ड्रामा कर रहे थे तो ये क्या सोए हुए थे 5 साल जब केस चल रहा था? हमने वो तमाम दस्तावेजात जब स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई 40,000 का डाटा दिया उन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का जिन्होंने PTI को फंडिंग की। लेकिन ये जो अभी आज मरियम नवाज ने 2 नाम लिए, डार साहब, जो मरियम नवाज ने 2 नाम लिए, बीजेपी के पार्टी का बंदा और एक ज्यूइश बंदा, आप इस बात की तस्दीक या तरदीद करते हैं कि ये दोनों ने आप लोगों को फंडिंग की है या नहीं की? आप इसकी तस्दीक तरदीद करते हैं जो मरियम नवाज ने आज 2 नाम लिए? देखिए कामरान, देखिए मरियम सफदर साहिबा का तो मैं दर्द समझ सकता हूँ। पनामा का अभी जख्म जो इन्हें दिए मिले वो अभी बरे नहीं थे कि ऊपर से पनामा रिटर्न्स की शक्ल में ब्रॉडशीट आ गया। अब इनको उसमें भी खतरा नजर आ रहा है, इसलिए इस तरह की ब्लैकमेलिंग शुरू कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि सही नाम है या नहीं है? डार साहब, आप तबर्रा करें मरियम नवाज पे, मुझे से कोई वरी आप करते आ रहे हैं पिछले 5 साल से, वो आप जाने और वो जाने, मेरा इससे क्या लेना देना। मेरा सवाल ये है कि उससे 2 नाम जो उन्होंने लिए वो सही है गलत है? आपको फंडिंग हुई है 2 से या नहीं हुई? बस इतना सवाल है। कामरान मेरे भाई यार, आप भी बड़े मासूम हो। ये वही खतून है जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कितनी झूठी सर, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि उन्होंने ये नहीं कहा। डार भाई मेरी बात सुन लें, तो झूठ बोल रही हैं आप, मेरी बात सुन लें। आप ये कहें ना, देखिए आप ये कहें कि इस मामले में भी झूठ बोल रही हैं, आप ये कह रहे हैं। आप देखें, हाँ जी, देखें कामरान, हाँ जी कामरान, असल बात ये आज करने वाली कि हमने इनको रेड जोन में आने के लिए पूरा फ्री हैंड दिया। हमने इन्हें कहा पूरा जोर लगा लो, जितने खिलाड़ी ला सकते हो ले आओ। कामरान आप ही बताओ, आपके रिपोर्टर्स ने भी आपको बताया होगा कितने लोग थे। बड़ा मशहूर डायलॉग है गब्बर सिंह का, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, जरा अपने दोनों में मानो से है, कितने आदमी थे। इनकी तो लॉन्ग मार्च का आज ही सारा बांडा फूट गया कि इन्होंने करना क्या है।
لوگ ان کے اپنے ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، آپ کی اگر چلیں، میں ایک لمحے کے لیے مان لوں کہ زیادہ لوگ نہیں تھے، ڈاکٹر صاحب میں اگر یہ ایک لمحے کے لیے مان لوں کہ زیادہ لوگ نہیں تھے، سوال پھر بھی یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے فارن فنڈنگ کی تو اس کی امپلیکیشن بڑے خطرناک ہیں. آپ کی پارٹی جو ہے وہ ان لافل ڈکلیئر ہو سکتی ہے، آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، یہ الیکشنز ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، دوبارہ الیکشن کے لیے جانا پڑے گا. دیکھیں کامران، مجھے فخر ہے میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، اس جماعت کا حصہ ہوں جو 40,000 کا ڈیٹا دے چکی ہے. ان دونوں سے پوچھیں، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ 40 لوگوں کا بھی ڈیٹا دیا انہوں نے، 40 شناختی کارڈ بھی انہوں نے جمع کرائے ہیں، انہوں نے بھی جواب دینا ہے، ان کو بھی جواب دینا ہے. فارن فنڈنگ پتہ ہے کیا ہوتی ہے کامران؟ جو خالد خواجہ نے انکشاف کیا، $10 ملین جو اسامہ بن لادن سے ملک صاحب کے لیڈر نے لیے، سر وہ تو الزام ہے نا، ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے. پلوشہ بتائیں، وہ الزام نہیں ہے، بے نظیر صاحبہ نے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے، خود انہوں نے کہا. پلوشہ قوم کو بتائے کیا وہ سچ نہیں تھا جو ان کی لیڈر نے کہا تھا کہ نواز شریف نے $10 ملین لیے، اس میں بھی $5 ملین کی دیہاڑی لگا گئے، اپنی جیب میں ڈال لیے. انہوں نے کہا پورے پیسے نہیں لگائے حکومت گرانے کے لیے. یہ ہوتی ہے پاکستانیوں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. نواز شریف نے $10 لاکھ لیے اسامہ بن لادن سے. چلیں میں پوچھ لیتا ہوں پلوشہ، یہ بات صحیح ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی اعتراف کرتی ہیں کہ فارن فنڈنگ کی سب سے کریہ مثال تو یہ ہے کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیے نواز شریف صاحب نے آپ کی لیڈر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے. آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں آج؟ اور پھر بھی اس کے باوجود آپ آبویسلی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ سوال تو دوسرا ہوگا، لیکن آپ ایگری کر رہی ہیں کہ فارن فنڈنگ نواز شریف صاحب شروع ہوئی اسامہ بن لادن کیس سے؟ دیکھیے اسامہ بن لادن کوئی حکومت، کوئی اینٹیٹی، کوئی اس طریقے کا آدمی تو نہیں تھا کہ جو فارن فنڈنگ کے زمرے میں پیسے دے رہا تھا. اگر اس نے جو بھی پیسے دیے ہوں گے وہ تو ایک ان لافل طریقے سے دیے. اور وہ جو آج اتنی محبت جاگ رہی ہے پی ٹی آئی کے دل میں محترمہ کی، تو میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں، یہ اس کے بعد محترمہ نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے بیٹھ کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور ایک متحدہ جدوجہد کا آغاز کیا، اور اپنے تمام پرانے جو معاملات تھے ان کو جو ہے بیٹھ کر ختم کیا باہمی طور پہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور چیز یاد کرا دوں. آپ عبدالستار عیدی کو تو جانتے ہوں گے، کامران شاہد صاحب، ان کی انٹیگریٹی پر آپ کو کوئی یہاں میں سے کسی بھی یہاں بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی شک ہے، آپ مہربانی کیجئے گا، جو ابھی آپ بریک لیں گے یا بریک سے پہلے اگر آپ کے پاس آرکائیوز میں ہے وہ کلپ جو انہوں نے انٹرویو دیا اور بتایا کہ جنرل حمید گل کے ساتھ عمران احمد نیازی صاحب آئے اور ان کو کہا کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے میں ہمارا ساتھ دیں ورنہ آپ اغوا کر لیے جائیں گے یا آپ مار دیے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بے شک، آپ کے پاس وہ کلپ ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ بے شک، میں آپ کو بھیج دیتی ہوں، وہ انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ بے شک مار دیں، نہ میں اسے ڈرنے والا آدمی ہوں اور نہ میں اس قسم کے معاملوں میں شامل ہوں گا. پھر یہ کل بھی ڈار صاحب اور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شو پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بات میں نے وہاں بھی ریپیٹ کی تھی اور مجھے افسوس ہے کہ یہ بات مجھے اب بھی ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے جو میں شاید ریپیٹ نہ کرتی، لیکن چونکہ یہ بھی کل کی بات کریں لہٰذا میں بھی آپ کو یاد کرا دوں کہ حکیم سعید صاحب نے بھی جو باتیں کیں. آج دیکھیے یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے یہ اس لیے اتنا غیر اہم نہیں ہے کہ اس میں 40,000 آپ چھوڑ کے 40 لاکھ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ جمع کرا دیں، لیکن ان میں سے اگر ایک بھی وہ ہو جو کہ اکبر ایس بابر کہتے ہیں یعنی بیری شنیپس، اور دوسرا وہ اندرجیت، آج مجھے یہ علم میں آیا کہ وہ بی جے پی کے کوئی عہدیدار ہیں، تو پھر یہ معاملہ کسی اور رخ پہ چلا جاتا ہے. پھر وہ حکیم سعید صاحب نے 2 دہائیاں پہلے جو لکھا کہ کس طریقے سے کرکٹر کو گروم کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی سیوانی طاقتیں ہیں، پھر ہمیں اس پر بھی نظر ڈالنی پڑے گی. پھر اس کے بعد اسی طرح کی بات ڈاکٹر اسرار صاحب جو ایک بڑے عالم دین تھے جن کے اوپر نہ آپ نہ ہم کوئی انگلی اٹھا سکتے ہیں، انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی، وہ بھی آپ کے پاس کلپ ہوگی، وہ بھی چلا دیجئے. صاحبہ ایک بات بتائیے، وہ باتیں جو ہیں وہ تمام چیزیں ہم لنک کریں گے. عمران خان کوئی گریٹ جوئش کانسپریسی کا حصہ ہے جو اس پاور میں آئے، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں حکیم محمد سعید صاحب کو آپ ریفر کر رہی ہیں، اور یہ بڑی آپ حیران کن بات ہے کہ جنرل حمید گل کے ساتھ عمران خان صاحب گئے
اور انہوں نے کہا میں حیران ہوں آپ نے نہیں سنی یہ نہیں میں نے سوری میں نے آپ بے شک کلپ دیکھ لیں آپ بھیجیں میں بھی مشہور کلپ تھی اس پہ بلاول صاحب نے ٹویٹ بھی کی تھی 2019 میں اس پہ عمران خان صاحب نے بھی بات کی تھی میں ان کو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کسی سہوانی اس سازش کے نتیجے میں آئے لیکن چونکہ ان کا یہ فیوریٹ پاس ٹائم ہے کہ مودی کا ایجنڈا مودی کے یار مودی کے یہ تو ابھی کچھ دن پہلے وہ پی ڈی ایم کے کہنے پہ کر رہے تھے تو پھر خود بھی دیکھیے انہوں نے کہا تھا میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے خود پیش کروں گا سب سے پہلے تو آج جب موقع ہے تو پتلی گلی سے نکلنے کی کیا ضرورت پھر انہوں نے کہا کہ یہ ریاست مدینہ ہے تو پھر جواب تو سب سے پہلے آپ سے مانگا جائے گا یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں سکتا کہ رام رام جپنا پرایا مال اپنا بے شک لیں لیکن اس پرائے مال میں آپ دوسروں کو مودی کا یار کہتے ہیں تو مودی کے نوالے بھی آپ خود کھائیں اور یہ پوائنٹ سوال ہے ٹھیک ہے میں ملک صاحب کو جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے گورنمنٹ پھر مائنڈ کرتی ہے کہ دو بندے اور رسپونڈ کرنے کا موقع نہیں ملا آپ نے پلویشہ صاحبہ کے پاس کیس بھیجا انہوں تو الٹا آپ پہ فرد جرم عائد کر دیا اور وہ بات وہی کر رہی ہیں جو میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ الیکشن انصاف کا تقاضا یہ کہ آپ پہ اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے اور دوسری بات یہ اگر بی جے پی والوں کے نام آ رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو اور آپ کو ڈار صاحب یہ منترا رہا ہے کہ آپ نے ان سب کو ملک دشمن کہا ہوا ہے خاص طور پہ نواز شریف صاحب کو تو اب آپ کا کیا امیج بنے گا اگر ثابت ہو گیا کہ اندر جیت یا سری جیت یا پتہ نہیں کون سا جیت آپ کی فنڈنگ کے اندر شامل تھا بی جے پی کا جی دیکھیں کامران ایک تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا بھی فیصلہ جلد کریں ان دونوں پارٹیز کا بھی فیصلہ جلد کریں اور قوم کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے جو انہوں نے ایک پنڈورا باکس کھولا ہوا ہے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کہیں جانے والے نہیں ہیں کبھی یہ لانگ مارچ کہتے ہیں کبھی یہ استعفے کہتے ہیں کبھی یہ جیلی اسمبلی کہتے ہیں کبھی دھرنے کا کہتے ہیں اور اب یہ آگے ہیں الیکشن کمیشن میں جی کے فارن فنڈنگ پہ شاید عمران خان گھر جلا جائے عمران خان کہیں نہیں جانے والا میں ان کو یہ بتا دوں تسلی رکھے 2023 میں کوشش کر لیں جب الیکشن ہوں گے اب یہ مودی کی بات کر رہے ہیں مودی کو عام وزیر اعظم عمران خان نہیں بھیجتے تھے مودی کو ساڑیاں کون بھیجتا تھا اس ملک میں پوری قوم جانتی ہے مودی کس مودی کے ساتھ تھے کون مودی کا یار تھا اور ایک اور بات آخری بات جی آخری بات نہ کریں ابھی میرے بھائی یہ وہی نریندر مودی تھا پوری قوم جانتی ہے 26 فروری 2019 میں مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے میرے لیڈر نے کہا ریٹیلیٹ کا سوچوں گا نہیں ریٹیلیٹ کروں گا گھر میں گھس کے ماروں گا تمہیں اگر ایسے لوگوں سے میرا لیڈر فنڈنگ لے رہا ہوتا تو اس طرح دلیرانہ فیصلے نہیں کرتا میں آگے جا رہا ہوں قوم نے دیکھا کس طرح مودی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں 26 فروری کو لیکن وہ ایاز صادق کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی لیکن میں آپ سے سوال میں جا رہا ہوں آگے ملک صاحب کے پاس لیکن سر بات صرف اتنی سی ہے کہ سوال یہ آپ سے سوال یہ نہیں ہے یہ غیر قانونی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف ساڑی بھیجیں نریندر مودی کی والدہ کے لیے یا وہاں سے ساڑیاں ریسیو کریں یا مینگوز بھیجیں غیر قانونی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی پاکستان سر سن تو لیں کوئی بھی پارٹی پاکستان کی چاہے وہ آپ کی ہو یا کسی اور کی ہو وہ بی جے پی کے رجسٹرڈ ممبر سے فنڈنگ لے یہ غیر قانونی بات ہے ساڑی لینا انڈیا سے غیر قانونی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو نقصان زیادہ ہوگا اگر ساری پارٹیاں بھی فنڈنگ فوراً ثابت ہو گئی تو یہ ساری ایلیگل ڈکلیئر ہو جائیں گی تو آپ بھی ہو جائیں گے آپ کی گورنمنٹ جائے گی ان کی تو کچھ نہیں ہے چلے میں آپ کی بات مانتا ہوں کامران ایک اور بات بتا دیں کون سن رہی ہے جندال بغیر ویزے کے آتا ہے وہ قانونی بات تھی جندال بغیر ویزے کے پاکستان میں آتا ہے وہ نہیں اس کے پاس مری کا ویزا نہیں تھا مودی کا پورا ڈیلیگیشن سر اس کے پاس مری کا ویزا نہیں تھا انڈیا کا پاکستان کا ویزا تھا لیکن چلے بہرحال یہ پوائنٹ مودی جب آتا ہے اس کے ساتھ ڈیلیگیشن ہے وہ بتائیں نا بھاگے نہیں آپ سر نہیں میں نہیں بھاگ رہا وہ آیا تھا میں کہہ تو رہا ہوں ڈار صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ تو کمال کر دیا میں بتا رہا ہوں اس کے پاس مری کا ویزا نہیں تھا میں آپ کو پورا سچ بتا رہا ہوں آپ آدھا سچ بتا رہے ہیں بہت شکریہ اس کے پاس پاکستان کا ویزا تھا مری کا نہیں تھا تو ہاں لیکن اس کی بیس پہ مسلم لیگ نون کو سر ہوئی لیکن اس کی بنیاد کے اوپر میں دیکھتا ہوں کامران شاہد میں دیکھتا ہوں آپ ہندوستان جائیں آپ کو دہلی جانا الاؤ نہ ہو رہا آپ جائیں وہ تو آپ کو جیل میں ڈال دیں گے میرے بھائی کامران ہم تو بڑے ذلیل ہوئے تھے بھائی ہم گئے تھے جب 15 دن کے لیے پولیس رپورٹ کرنی پڑتی تھی اور جن 3 شہروں کا ویزا وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کی عزت کرائی ان لوگوں نے ڈار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ سے سہمت ہوں لیکن میری عرض سن لیجئے ان لافل پارٹی کا ڈکلیئر ہونا جو ہے وہ جرم نہیں ہے اگر آپ نے اس کو کسی کو مری بلا لیا بغیر ویزے کے آپ کے اوپر وہی تھا وہ اس نہیں بالکل میں فیصلہ نہیں کر رہا میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کو مسئلہ تو نہیں نہ ہے آپ کی پارٹی قائم دائم ہے نا ابھی 2.5 سال یہ پوچھ رہا ہوں ملک صاحب سوری آپ کے پاس لیٹ آیا
مسئلہ یہ ہے کہ آپ 50 سال قائم دائم ہے. اب ملک صاحب کو بولنے دینا. ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے الزام میں کیا جواب دیا جائے آپ کی لیڈر جھوٹی, آپ کی لیڈر چور, ڈاکو, مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے, تو کیا لاجک ہے؟ آپ تو لائر ہیں, کیا ایک جھوٹا شخص بقول ڈار صاحب کے اگر سچا الزام لگائے تو اس کی کوئی ویٹیج ہوتی ہے کورٹ آف لاء میں یا نہیں ہوگی؟ مریم نواز صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں, اور واقعی یو آر شیور کہ جو 2 نام انہوں نے لیے ہیں وہ فارن فنڈنگ میں انہوں نے عمران خان صاحب کی پارٹی کو سپورٹ کیا یا ویسے ہی جلسے ہیں, سیاسی بات ہے؟ ملک صاحب. جی کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں تو آنیسٹلی آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ آپ کے سوال کا جو جواب تھا جو عثمان دے رہے تھے, میں اس کو سن کے محظوظ ہو رہا تھا کہ کم از کم بدحواسی کی ابتدا جو ہے وہ اتنی ہے کہ مجھے اب مزید کچھ کہنے کے لیے کچھ زیادہ وہ نہیں کرنا. بہرحال میں 2 باتیں آپ سے کہتا ہوں. ایک لیٹن کی سینگ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ a person can lie but documents can not. یعنی آپ ایک آدمی اپنی مرضی کی بات کر سکتے ہیں لیکن جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ اس کی صحیح بات کو سامنے لے آتے ہیں. ابھی سوال یہ ہے کہ اب سمپل سوال یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی پروسیڈنگز ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اس میں یہ اپنے اکاؤنٹس کی ایکسیس دے نہیں رہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈونرز کے نام دیے, یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اکاؤنٹس کی ایکسیس یعنی بینک سٹیٹمنٹس وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اور بابر ایس اکبر جو ہیں وہ کوئی آرڈینری پرسن نہیں ہے, وہ انہی کے بنائے لاء کے تحت جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو اس کے ابتدائی کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ کوئی بھی. لیکن ملک صاحب انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ وہ ان کے ایجنٹس کی ذمہ داری ہے جنہوں نے فنڈنگ کی, ہماری ذمہ داری کیا ہے ایجنٹس کو؟ نہیں, وہ تیسری پوزیشن ہے. یہ مجھے آپ اجازت دیں کہ آپ کے اور آپ کے ناظرین کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دوں. دیکھیں ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے بینک اکاؤنٹس کی ایکسیس نہیں دے رہے بابر ایس اکبر کو, اور بابر ایس اکبر جو ہیں وہ کوئی آرڈینری پرسن نہیں ہے, وہ ایک وسل بلور کا سٹیٹس رکھتے ہیں. اور وسل بلور وہ جو ان کی آرگنائزیشن کا حصہ تھے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فنڈنگ ہے یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ, یہ جس کو لینے کا تحریک انصاف کے اوپر سیدھا بار اپلائی ہوتا تھا, ایک پروہیبٹری کلاز کے اندر فال کرتی تھی. انہوں نے بی جے پی کے ایک رکن سے بھی اور انہوں نے اسرائیل کے بھی کسی سورس سے انہوں نے پیسے لیے ہیں جو کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں فال کرتا ہے. اب یہ اکاؤنٹس اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ وہ جو یہ ڈونرز کی لسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں یہ تو ان ایکسپیرٹس کی لسٹ دے رہے ہیں جو کہ باہر کے ممالک میں ہیں, پاکستانی ہیں بائی اوریجن, اور وہ وہاں پر نیشنلز ہیں. تو ان لوگوں سے جو ان کو چندے وصول ہوتے رہے یہ اس کی لسٹ فراہم کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 40,000 لوگوں کی لسٹ دے دی. لیکن ان بینک اکاؤنٹس تک ایکسیس نہیں دے رہے ان لوگوں کو جس میں جو ایک ایڈورسریل پروسیڈنگ میں یہ آڈٹ اکاؤنٹ. لیکن ملک صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ان کے فرق حبیب نے آپ پہ بھی کر دیا کیس, آپ کی فنڈنگ ٹھیک ہوئی ہے؟ آپ ان کو تو کہہ رہے ہیں آپ کی فنڈنگ ٹھیک ہے کہ آپ بھی فارغ ہونے لگے ہیں؟ نہیں دیکھ کامران, وہ تو فروخ کی میں نے ان سے کل ایک جگہ پہ کسی ٹی وی پروگرام میں نے ان سے کہا کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی اپلیکیشنز آتی ہیں تو کورٹس میں کرمنل پروسیڈنگز کے اندر موسٹلی تو کہتے ہیں کاؤنٹر بلاسٹ ہے, یعنی آپ کے خلاف ایک مقدمہ تھا, چاہیے جائے کہ آپ اس کا جواب دیں. لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو سیریسلی ٹیک اپ کیا ملک صاحب, آپ کی اور پیپلز پارٹی سے بھی مانگ لی. اچھا نہیں, اس میں ہماری سر ہم نے کیٹیگوریکلی الیکشن کمیشن کے سامنے کل کی پروسیڈنگ میں میری جدون صاحب سے جو ہمارے لائر ہیں وہاں پہ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فاروق صاحب سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ دیں, تو ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا. نیدر کہ وہ یہ کہتے کہ وہ جو الزام لگا رہے ہیں تو انہوں نے کہا اس کو سبسٹینشیٹ کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فورن فنڈنگز ہیں یا ہمارے پاس کوئی ill gotten money ان اکاؤنٹس کے اندر آئی ہے, اس کو بھی آپ سبسٹینشیٹ کر دیں. چلے ساری پارٹی اسکروٹنی کے انڈر ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ان کے ایویڈنس نہیں تھا جی, یہ تو ڈوبیں گے آپ بھی ساتھ. دیکھیں یہ اسکروٹنی یہ نہیں سر, نہیں یہاں سوال تھوڑا سا مختلف ہے. دیکھیں آپ یہ جواب دیں ہمیں یہ نہیں آپ مجھ پہ کاؤنٹر ایلیگیشن نہ کریں. یہ جو کر رہے ہیں عثمان, آپ نے ہم سے سوال کیے, ہم نے آپ کو 82 پیشیوں پر جا کے جواب دیے, کسی ایک پیشی پر بھی کسی چیز کے پیچھے نہیں چھپے, کسی سٹے آرڈر کے پیچھے نہیں چھپے. آپ کے ہر ناجائز سوال کا بھی ہم نے جواب دیا, خندہ پیشانی سے دیا. آپ کی طرف سے پورے میڈیا ٹرائلز کو فیس کیا. سر اب آپ ملک صاحب کا پوائنٹ آ گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ یہ سمجھ رہے کہ کیا سیاسی بساط پلٹنے والی ہے؟ ابھی لگتا تو ایسا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن, اور اوپر سے پھر جائے گا تو ان کی گورنمنٹ کے پاس, یہ پتہ نہیں ریفرنس آگے بھیجتے بھی ہیں کہ نہیں.
اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پبلک ڈاکومنٹ کے طور پہ جب سامنے آئے گا تو پھر اس کے بعد وہ کسی کے پاس بھی جائے، یعنی یہ کتنا اوپن اینڈ ان پہ باؤنڈ ہوگا گورنمنٹ پہ اگر ان کے خلاف ڈیسیژن آتا ہے کہ اپنے خلاف ریفرنس بھیجیں سپریم کورٹ میں، لا یہ کہتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کی بنیاد میں ایگزیکٹ لیگل پروسیجر سے میں نے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا آنیسٹلی اسپیکنگ. چلے میں بھی آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں بریک کے بعد. ملک صاحب ٹھہر جائیں، آپ کو میں دیکھ کے بتاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں. آپ نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی کہ پرسن کین لائے بٹ ڈاکیومنٹس کانٹ، اور میں نے ابھی ڈار صاحب کا سن لیا ہے، ان کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پرسن کین لائے بٹ ڈاکیومنٹس کانٹ لائے، ایون دا فونٹ کانٹ لائے. وہ کیلیبری کی بات کر رہے ہیں، مجھے پتہ انہوں نے یہ بات کرنی ہے. لیکن برحال جب بریک سے واپس آؤں گا زیادہ سیریس ایشو یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی قیادت کے لیول پہ ٹوٹلی مسڈ آؤٹ نظر آئی، اور اس لیے آج شیخ رشید صاحب بڑے خوش تھے کہ مجمع اتنا بڑا نہیں ہے، چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے. تو پوچھیں گے پیپلز پارٹی سے کہ بلاول بھٹو نے جو علیحدگی اختیار کی ہے وہ کیا صرف اس جلسے کی حد تک تھی یا کوئی اور وجوہات ہیں، یا وہ واقعی علیحدہ روٹ پہ چلے گئے؟ اور جو لانگ مارچ کا پلان کر رہے ہیں 31 کے بعد پی ڈی ایم، اس میں تو کہیں وہ نظر نہیں آ رہے یا نظر آ رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دس شو. پرویز صاحبہ، پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کو بڑا مس کیا جا رہا ہے، اور تحریک انصاف بڑے خوش ہے کہ وہ پاور شو نہیں ہو سکا آج، کیونکہ شاید اگر بلاول بھٹو ہوتے ہیں پیپلز پارٹی زیادہ اچھی طرح شمولیت اختیار کرتی تو وہ زیادہ امپیکٹ ہوتا. تو پیپلز پارٹی کی قیادت کا الگ رہنے کی کیا وجہ تھی آج کے اس سے؟ بلاول بھٹو صاحب کیوں نہیں ہوئے؟ بڑی اہم اوکیزن تھی آج تو. جی میں مانتی ہوں آج کی اوکیزن بہت اہم تھی. اب میں آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں تھے، تو ایک بہت بڑا مارکا جو ہے اور لڑا جا رہا تھا سندھ میں، اور جو ایک کانسٹنٹ ایک ان کا ایک منتر جاپتے ہیں کہ سندھ تباہ ہو گیا، سندھ مر گیا، عوام عمران خان کے ساتھ ہیں. تو آج جی ڈی اے کا جو الائنس تھا جس میں پتہ نہیں کتنی پارٹیز ہیں، ان سب کے مقابلے پہ ایک بڑی جو سندھ کی اپنے آپ کو طاقتور شخصیت سمجھتی ہے، آج آپ دیکھ لیجئے وہ کس قدر بڑے مارجن سے ہاری ہے. لہٰذا یہ ایک پیغام وہاں سے بھی گیا ہے حکمرانوں کو کہ آپ کے اوپر یہاں کے لوگ اعتماد نہیں کرتے. جتنا پروپیگنڈا، اب کوئی سوال ہم ان سے کر لیں ان کا جواب یہ ہوتا تھا لیکن سندھ تباہ ہو گیا، لیکن سندھ مر گیا، لیکن سندھ بدحال ہو گیا، لیکن تھر میں یہ ہو گیا. آج بتائیے آج کا رزلٹ جو وہاں ہے جس کے لیے بلاول بھٹو صاحب وہاں ہیں، لیکن وہ تو آپ کی اپنی سیٹ ہی آپ جیتے نا، اور وہ اس تمام نہیں، وہ اس تمام اس کے مقابلے پہ اگر یہ سب سچ ہوتا، 2.5 سال ہو گئے اس حکومت میں ہمیں آئے ہوئے، اگر جو یہ کہتے ہیں سچ ہوتا اور اتنی تباہی ہوتی اور اتنے ہی وہاں کے عوام ہم سے تنگ اور عمران خان صاحب کے عشق میں مبتلا ہوتے تو آج یہ رزلٹ نہ آتا. آپ نے سندھ میں گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بلاول کی مسنگ جو ہے حکومت سیلیبریٹ کر رہی ہے. بنائی ہوئی ہے اس لیے کہ لوگوں نے بنوائی ہے. حکومت تو پہلے دن سے کر رہی ہے. دیکھیے یہ پی ڈی ایم بنانے کا سب سے صحرا جو ہے وہ بلاول صاحب کے سر آتا ہے، لہٰذا یہ تو پہلے دن سے کریں. وہ لڑ پڑا، یہ لڑ پڑا. بہت سی ایسے جو ہیں جگہیں تھیں جہاں مریم نواز صاحبہ نہیں آ سکیں، جہاں مولانا صاحب نہیں آ سکیں. آج تو بڑا اہم تھا ویسے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے جب دیکھیے آج بالکل اہم تھا، میں اس بات کو مان رہی ہوں، لیکن وہ بھی اہم تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آج کتنے یہ بھی پرویز صاحبہ ایک منٹ میں ایک چیز کلیئر کر دوں آپ کے ساتھ. لیکن یہ تو بلاول بھٹو صاحب نے اس الیکشن کے ریزلٹ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ادھر نہیں آ رہے. تو چلے بہرحال آگے آپ کی میں نے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرا. لیکن اس کے لیے ہمیں وہاں لڑنے کا تو وہاں ان کو قیادت کرنے کا تو حق تھا. لیکن آپ کہہ رہی کہ بلاول صاحب جو ہے وہ ساتھ ہیں پی ڈی ایم کے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل. دیکھیے اس سے پہلے جو پی ڈی ایم دیکھیں اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی سٹیئرنگ کمیٹی تھی وہ سٹیئرنگ کمیٹی کے لیول پہ تھی، اور اس میں یہ تو پہلے دن سے چاہ رہے ہیں نا ذرا سا کوئی جھگڑا پڑ جائے اور ان کے جو ہے وہ ان کا تو تمام مقدمہ اس پہ کہ جھگڑا پڑے، جو نہیں ہوگا. دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے عمران خان کہیں جانے والا نہیں، عمران خان کہیں نہیں جا رہے. تو میرے بھائی عثمان ڈار، ہمیشہ رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. آپ سے پہلے مشرف بھی یہی کہتا تھا میں کہیں نہیں جا رہا، اور یہ دونوں واپس نہیں آ رہے، محترمہ اور میاں صاحب کے بارے میں. اس سے پہلے ضیاء الحق بھی یہی کہتا تھا. ضیاء الحق نے جس دن 17 اگست سے 2 دن پہلے کی آپ نوائے وقت کی لیڈ دیکھیں اور کہا میں اگلے 10 الیکشن غیر جماعتی کراؤں گا، اسے یہ پتہ نہیں تھا اگلے 10 دن وہ اس دنیا میں نہیں ہے. لہٰذا یہ فکرہ ہر فرعون اور فرعون پرست کی زبان پہ ہوتا ہے، لیکن ذرا تاریخ پہ نگاہ ڈالیں. ڈار صاحب آپ تو بڑے فرعون ہیں. گبر سنگھ ہے نا جو جس کو گبر سنگھ سنے نا گبر سنگھ کہ کتنے لوگ تھے
کتنے لوگ تھے. ایسے یہ گبر سنگھ مشرف بھی اندر بیٹھتا تھا, اور جب وکلا کی تحریک چلی تھی وہ کہتا تھا مجھے تو باہر کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ کو یاد ہے نا, تو اس وقت بھی نظر نہیں. سنے اور گبر سنگھ کو جب سمجھ آئی, جب وہ وکلا دو ہی آتے ہیں, بات سن لینا. وہ گبر سنگھ بھی گیا, اس کو بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا. لہٰذا جب آپ اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ گبر سنگھ کو نظر نہیں آتا باہر. یہ آنکھوں پہ ایک پٹی چڑھ جاتی ہے, اور وہی پٹی ابھی ان کے آنکھوں پہ چڑھی ہے. کتنے تھے آپ تو کہتے تھے کہ 10 پوائنٹ آ گیا آپ کا, پلوشا صاحب پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے. چلا جاؤں گا ڈار صاحب, کہاں گیا آج آپ کو گبر کہوں, پورا پاکستان نعرہ لگا رہے ہیں, گبر کہوں, فیرون کہوں, کیا کہوں, جو بھی کہوں, لیکن پلوشا صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ خوش نہ ہو, سیلیبریٹ نہ کریں. ہم ایک دل ایک جان ہیں پی ڈی ایم میں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. آپ خوشیاں نہ منائیں کہ پیپلز پارٹی کو توڑ دیا. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں ان ہاؤس چینج ہی اونلی رستہ ہے. ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, وہ ایک ہی ہیں اور آپ کی تباہی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آپ فکر نہ, اتنے خوش نہ ہو. کامران, میں 2-3 کوئکلی امپورٹنٹ باتیں کہوں گا. ایک تو میری بہن پلوشا, میں امید کرتا ہوں کہ پروگرام کے بعد جا کے اپنا کان ضرور چیک کروائیں گی, اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ 2023 تک میرا لیڈر, میرے پرائم منسٹر عمران خان کہیں جانے والے نہیں. 2023 تک انہیں مینڈیٹ ملا ہے. سن سکتی ہیں میرا کلپ دوبارہ گھر جا کے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے, اور یہ بھی آپ نہیں سن لیجیے گا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں رات کو سن لینا ریپیٹ پروگرام میں. اب میں اگلی بات کرتا ہوں جو مزیدار بات ہے. کامران دیکھیں, آپ نے تو انہیں کہا کہ اپنی جیتی ہوئی سیٹ کو جیت کا جشن منا رہے ہیں. میں نے کیا کہا, وہ ایک فیکٹ ہے بھائی, میرے بنا ڈال دیں بات. ہاں نہیں, میں پلوشا کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. پاکستانی سن رہے ہیں, یہ پاکستانیوں خود ڈفلیاں بجا کے ڈول کی تھاپ پہ ناچ رہے ہیں اس اسمبلی میں جانے کے لیے جس کو یہ جیلی کہتے ہیں, جس کو یہ سلیکٹڈ اسمبلی کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں یہ ریگڈ الیکشن سے آئی ہے, جس کو کہتے ہیں استعفے دیں گے, اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے, الیکشن کرا کر جیت کر ناچ گانا کر کر اسی اسمبلی میں آنے کے لیے سب کچھ بلاول صاحب وہاں گئے ہیں. بلاول صاحب الیکشن کمیشن کے باہر نہیں آئے. ڈار صاحب وقت کی قلت ہے, ایک سوال کے بعد ملک صاحب کے بعد جانا, مجھے بات بتائیں. آپ ڈار صاحب میری امپورٹنٹ بات کہنے لگا, سن تو لے, امپورٹنٹ بات میں احسان مان دوں گا آپ کا, احسان مان دوں گا میں آپ کا. دیکھیں, یہ وہ دستاویزات ہیں جس کی بات میرا بھائی ملک احمد خان کر رہا تھا. یہ 17 اگست کا پیپر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. ملک صاحب, میں 2 لائنیں کوئکلی پڑھنے لگا ہوں. کامران, وہ کیا کہہ رہے ہیں, It is important to add that under dated 29 نومبر 2019, 11/12/2019, پھر 3 مارچ 2020 اور 16 جولائی 2020, 4 دفعہ کمیٹی نے ان کو لیٹر لکھے ہیں. Respondent were directed to provide the details of their accounts, but the positive response is still awaited. یعنی یہ بھی آپ جیسے ہی ہیں, leave not provided any material in respect of list of contributors, donators and bank statements. اور کوئی شرم ہوتی ہے, یہ دیکھیں کیا الیکشن کمیشن آپ دونوں کی پارٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے. یہ ہے دستاویز. پوائنٹ آ گیا آپ کا. ڈار صاحب ٹھیک ہے, ملک صاحب کو بچاؤں گا. مجھے کہنا پڑ رہا ہے, ڈار صاحب بات یہ ہے, شرم کرو, اپنے دستاویز جمع کرو. کامران صاحب آپ ملک صاحب رسپونڈ کر دیں. عثمان مانگ رہے ہیں, او یار یہ چیخنا چلانا بات آرام سے, ایک سیکنڈ نا, بات تو سننا یار, ٹھہر, آرام سے بھی بات کر لیا کر کے اپنے گلے کی ہائی پچ پہ چیخنے کا فائدہ. آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے یہودی فنڈنگ لی, جو آپ اس کا نہیں دے رہے. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے الیکشن کمیشن پوچھ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس دے دیے ہیں. اور اگر سر یہ یہودی فنڈنگ کیا ہوتی ہے, ذرا مجھے سمجھائیں ملک صاحب. یہ ابھی مولانا نے کہہ دیا کہ جی ہم وہ اسرائیل نامنظور تحریک چلائیں گے, جلسہ کریں گے کراچی میں. وہ کیا ہے, اسرائیل کون ایکسیپٹ کر رہا ہے, کون یہودی لوبی بیٹھ گئی ادھر بھائی, سب محبے وطن ہے. نہیں میری بات سنیں نا. جی آپ سے پوچھو. ایک سیکنڈ, یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کامران, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس اسرائیلی پرسنل کے فنڈز ان کو دیے گئے ہیں, جو اکبر ایس بابر نے سوال اٹھائے, اس کا جواب عثمان کے پاس ہے. اگر ہے تو وہ بتائے, نہیں ہے تو ہمارے اوپر لگنے والے الزامات کے جوابات تو ہم دے ہی رہے ہیں جو یہ لگاتے ہیں. ہم ان کی طرح چیختے تھوڑی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ نے نہیں دیا نا, ایک سیکنڈ نہیں دیا. کسی بی جے پی کے ممبر نے نہیں دی, اور ابھی پروگرام میں میں نے 6 سوال پوچھا, 7 دفعہ نے کہا نہیں دی. انہوں نے آپ نے 70 دفعہ سوال کیا. عثمان ایک سیکنڈ یار, عثمان ایک سیکنڈ, عثمان ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ آپ سے یار, ایک سیکنڈ بات تو سنیں نا پلیز یار. دیکھیں عثمان زیادتی نہ کیا کر, جی ملک صاحب زیادتی نہ کیا کر بھائی, تیری مہربانی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سے کامران صاحب نے بھی 10 مرتبہ پوچھا,
ہم بھی پوچھ رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے اندر بابر اکبر بھی پوچھ رہے ہیں, آپ وہ جواب نہیں دے رہے کہ آپ کے پاس جو ملک صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کے پاس کیا پروف ہے یہ کہنے کا کہ کسی جیوش نے یا کسی جیوش لابی نے یا کسی بی جے پی کے ممبر نے, جو آپ کی لیڈر بھی آج پکار کے کہہ رہی تھی, ان کو آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں ثابت کرنے کے لیے, تو دکھائیں میڈیا پہ, الزام تو نہ لگائیں نا ورنہ. جی وہ نہیں, یہ الزام نہیں ہے, یہ بابر صاحب کی پٹیشن ہے, یہ الزام نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ثبوت کدھر ہے, وہ ٹرانزیکشن کا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کامران یہی تو وہ اکاؤنٹس, ایک سیکنڈ, وہی تو اکاؤنٹس ملک صاحب کے بعد پرویشا. جی ملک صاحب, جی دیکھیں یہی تو وہ اکاؤنٹس ہیں جو یہ دے نہیں رہے, یہی تو وہ اکاؤنٹس ہیں جو یہ دے نہیں رہے. اگر یہ اتنے سچے ہیں تو مجھے نہ دیں, آپ کے ٹاک شو پہ مت لے رہے ہیں یہ کاغذ, یہ لا کے الیکشن کہہ رہی ہیں یہ تو 40,000 دوسرے لوگوں کے ووٹ بتا رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو 30 مرتبہ آپ نے روکنے کی کوشش کیوں کی, 6 سال کیس لٹکتا کیوں رہا, الیکشن کمیشن کو کیوں چیلنج کیا, اس کے دائرہ اختیار کو. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. ڈار صاحب کوئکلی 20 سیکنڈ ہے میرے پاس, صرف ڈار صاحب. پلویشا پلیز, ٹائم نہیں ہے. حنیف عباسی صاحب, کامران انہی کا ہی حنیف عباسی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے تھے, انہی کا حنیف عباسی صاحب سپریم کورٹ چلے گئے یہی کیس لے کے, وہاں لٹکا رہا, یہی بریک لوں گا, جس کے بعد ڈسکشن کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بریک لوں گا. فارن فنڈنگ کیس کسی ایک پارٹی یا سب کے لیے بڑا خطرناک ٹرن لے سکتا ہے, ان قریب فیصلہ آئے گا اس کا. مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.